اگرچہ موجودہ نگران حکومت کو گزشتہ پارلیمنٹ ناگزیر اقتصادی فیصلے کرنے کے اختیارات سے بھی مسلح کر گئی ہے، مگر اختیار کا ہونا اور اختیار استعمال کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ بچپن میں جب میں 1 روپے سے 500 روپے تک کی کرنسی نوٹ دیکھتا تھا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ چھوٹے نوٹ پر اگر سیکرٹری وزارت مال اور بڑے نوٹ پر گورنر اسٹیٹ بینک دستخط کرتا ہے تو اتنے سارے کرنسی نوٹوں پر دستخط کر کے ان کے تو ہاتھ شل ہو جاتے ہوں گے، پھر وہ باقی کام کیسے کرتے ہوں گے۔ ایک دن جب میں نے اپنی پریشانی والد صاحب کے سامنے رکھی تو انہوں نے سر پہ چپت لگاتے ہوئے کہا، بے وقوف، وہ ہر نوٹ پر قلم سے تھوڑی دستخط کرتے ہیں، ان کے دستخط کا نمونہ لے کر نوٹ کے ڈیزائن میں شامل کیا جاتا ہے اور پھر نوٹ چھاپا جاتا ہے۔ جب میں نے ان دستخطوں کو گیلے انگوٹھے سے رگڑ کے دیکھا تب یقین آیا کہ ابا جان سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ 2018 کے بعد سے بالخصوص ملک میں جو نظام نافذ ہے اسے اب تک گزار کے جانے کیوں لگتا ہے کہ جتنے بھی قوانین، احکامات، پالیسی نکات، معاہدات، یادداشتوں اور فیصلوں پر آئینی عہدیداروں کے دستخط نظر آتے ہیں وہ بھی سیکرٹری وزارت مال اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخطوں کی طرح ایک ہی بار بطور نمونہ لے کے بار بار ہر مطلوبہ دستاویز پر پرنٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ ان دستاویزات کو روشنی کی جانب کر کے دیکھیں تو ہر صفحے پر اسٹیشنری فراہم کرنے والی ایک ہی کمپنی کا وائر مارک صاف دکھائی دے گا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر عوام کو بنیادی سہولتوں میں ریلیف دینے اور گورننس کے ڈھانچے کو مٹھی بھر اشرافیہ کے مفاداتی تحفظ کے بجائے اکثریتی مفادات کی پاسبانی کے لیے کھولنے کا جو کام پچھلے سیاسی اور نیم سیاسی آمرانہ حکومتیں نہ کر پائیں، ان کی توقع ایسی نگران حکومت سے کرنا نرا بھول پن ہے کہ جس کو دیکھ کے پہلا تصور ہی چابی والے کھلونے کو آتا ہے۔ جن اصحاب سے ریاستی فلمی سیٹ پر اعلیٰ عہدیداروں کی اداکاری کروائی جا رہی ہے وہ تو خود کام ڈھونڈنے کے لیے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے مرہون منت رہتے ہیں۔ اس پر ستم یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو سکرپٹ تھمایا گیا ہے اس میں بھی اتنے بڑے بڑے جھول اور چٹکے ہیں کہ لگتا ہے سکرپٹ بھی کسی خانہ ساز یا سستے رائٹر سے اجلت میں لکھوایا گیا ہے۔ نگران کابینہ کو برا بھلا کہنا یا انہیں موجودہ اقتصادی، سیاسی و اسٹریٹجک ابتلا کا ذمہ دار قرار دے کر سنگ تنقید پر رکھنا ایسے ہی ہے جیسے بجلی کے چھت پھاڑ بلوں کا غصہ واپڈا یا کہ الیکٹرک کی گاڑیوں کے شیشے توڑ کے اور عملے کو لاتوں مکوں پر رکھ کے نکالا جائے۔ جنہوں نے پالیسی بنائی یا نافذ کی یا جو پتلی تماشا ڈائریکٹ کر رہے ہیں اب تک تو کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ انہوں نے اونچی دیواروں پر برقی رو دوڑنے والی خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں، اپنی حفاظت کے لیے 6-6 فٹ کے مستنڈے محافظ رکھے ہوئے ہیں، وہ ریموٹ آپریٹڈ سیاہ شیشے والی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، لے دے کے عوام کے ہاتھ اپنے ہی جیسے مسکین ورکرز یا نچلے درجے کے اہلکار آتے ہیں کہ جو بیچارے خود حکم کے غلام ہیں۔ ان اہلکاروں اور نگراں حکومت کے اداکاروں میں بس لباس، صفائی ستھرائی، گاڑی کے ماڈل اور گھروں کی حالت کا فرق ہے، کچھ مشترک ہے تو بے اختیاری۔ اسلام آباد کے ایک اسٹریٹجک تھنک ٹینک پکس کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق نومبر 2014 کے بعد اگست 2023 کے مہینے میں سب سے زیادہ 99 مصدقہ دہشت گرد کارروائیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یہ حملے جولائی کے مقابلے میں 83% زیادہ ہیں۔ اس برس اب تک کے 8 ماہ میں 22 خودکش حملوں میں 227 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ بارودی تپش خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں محسوس کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جولائی کے مقابلے میں اگست میں سیکیورٹی اہلکاروں کی جانی نقصان میں 51% اضافہ ہوا ہے، یعنی دہشت گردوں کے زیر استعمال اسلحے اور پیشہ ور منصوبہ بندی کا معیار بہتر ہوا ہے۔ حالانکہ دہشت گردی ایک بار پھر پاکستان کے لیے سب سے بڑا بقائی خطرہ بن کے ابھر رہی ہے، مگر آج کے دن میں یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹی ٹی پی زیادہ بڑا خطرہ ہے یا پی ٹی آئی۔
پی ٹی آئی زیادہ بڑا اندرونی خطرہ ہے یا ٹی ایل پی؟ چودھری پرویز الہی یا ایمان مزاری زیادہ بڑے دشمن ہیں یا پھر نور ولی محسود؟ اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر کے مطابق اب جو اچانک سندھ میں چھاپوں کے دوران اربوں روپے کی کرنسی سابق حکومت سے جڑے بھانت بھانت کے لوگوں کے گھروں سے نکل رہی ہے، یہ کیا پچھلے 20 دن میں جمع ہونے والی لوٹ ہے؟ 16 ماہ میں جمع ہوئی یا 5 برس میں؟ یہ آج ہی کیوں برآمد ہو رہی ہے؟ کیا یہ کرپشن کے خلاف نیا جہاد ہے یا پھر نئی صف بندی کے لیے تازہ میکینیکل انجینئرنگ؟ اس گیم میں بیچاری نگران حکومت نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، مگر عوام بھی کیا کریں؟ غلام کا بس غلام پر ہی چل سکتا ہے۔ ناظرین، وسعت اللہ خان نے یہ کالم BBC میں لکھا، اظہر سراج نے اپنی آواز میں پیش کیا۔